ولو شاء اللہ لجمعهم علی الہدی فلا تکونن من الجاہلین ان کان الامر کذالک لو شاء شرط لجمعهم علی الہدی جزا فلا تکونن من الجاہلین شرط محذوف کی، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے جواب کے لیے. ان عرفت ارادت اللہ بعدم ہدایتہم، ان کی عدم ہدایت کا آپ کو پتہ چل گیا، فلا تکونن من الجاہلین. حضرت رسول پاک کو فرمایا کہ فلا تکونن من الجاہلین، اور حضرت نوح کو فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، انی اعظک ان تکون اللہ تکون من الجاہلین. حضرت نوح کے لیے اتنا تاکید کے ساتھ کلام ذکر نہیں کیا کہ محمد رسول اللہ کو زیادہ. خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت کے لیے عتاب زیادہ ہے تاکید کے ساتھ. اس کی بنیادی وجہ ہے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کے اہل کو بچا لوں گا، اور ظاہری طور پر کنعان اس کے اہل میں سے تھا، اس لیے اس نے سوال کر دیا کہ میرا بیٹا ہلاک ہو رہا ہے. اس سے تو وعدہ ہو چکا تھا اہل کا، سمجھ کیا ہے، آپ سوار ہو جاؤ اور اپنے اہل کو بھی اٹھا لو، جیسے کہ اس سے پہلے والے رکوع میں اہل، تو اہل میں تو یہ آ رہا تھا ظاہری طور پر. اس وجہ سے اس کے لیے تاکید اتنے سخت کلام نہیں لائے. اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو پہلے سے بتایا کہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، اللہ کا ارادہ نہیں ہے. اس وجہ سے پھر بھی حضرت کا حرص تھا کہ کسی طرح یہ مومن بن جائے، اس لیے آپ کے لیے کلام زیادہ مؤکد بالتاکید لایا گیا. اس لیے کلام مؤکد بالتاکید، وہاں تاکید قلیل ہے، یہاں تاکید زیادہ ہے. فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو. انما یستجیب الذین یسمعون، جو لوگ دل سے سنتے ہیں، یسمعون بسمع القلب، دل سے جو سنتے ہیں وہ بات کو قبول کرتے ہیں. باقی اوپر کے کان تو گدھے کے بھی بڑے کان ہوتے ہیں، بھینس کے بھی بڑے کان ہیں، لیکن بات ان کے دل میں اترتی نہیں ہے. سمجھے؟ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون، جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں وہی بات کو قبول کر لیتے ہیں. باقی الکفار کالموتیٰ، باقی مردے جو ہے نا یبعثہم اللہ، اللہ ان کو اٹھائیں گے، اور مردے جو ہے نا وہ اس کو سنتے نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہاں تشبیہ ہے، یعنی الکفار کالموتیٰ. باقی سما موتا کا مسئلہ انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا. والموتیٰ یبعثہم اللہ، باقی مردے جو اللہ ان کو اٹھائیں گے قیامت کے موقع پر. ثم الیہ یرجعون، حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے وہ پیش ہو جائیں گے. یہ ہو گیا. ایک اعتراض ہے ان کے، میں نے عرض کیا تھا کہ شبہات کا جواب بھی اس صورت کے اندر ہوں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، کوئی فرمائشی معجزہ کیوں نہیں آتا کہ آپ سے اللہ آپ کا بھلا کرے، پہاڑ آپ کے ساتھ چل پڑے، مردے آپ کے ساتھ بولنے لگے. لولا نزل علیہ آیۃ من ربی قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اللہ قادر ہے کوئی معجزہ اتار دے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن بیوقوف سمجھتے نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہے کہ معجزہ فرمائشی جب آئے گا تو ہلاک ہو جاؤ گے. اس کو دیکھو، اپنے لیے بکری نے جو ہے نا نیچے چھری دفن تھی، چھری جو ہے نا زمین میں مٹی اس پر ڈلی ہوئی تھی، بکری نے ایسے کر دی، جو کر دیا، چھری ماشاءاللہ مل گئی، حضرت نے اس کو ذبح کر دی. تو تم اپنی ہلاکت کے لیے خود تم سمجھتے نہیں بیوقوف. معجزہ دو قسم کے معجزے، ایک معجزہ کہ اللہ پاک محمد رسول اللہ یا کسی نبی کی صداقت کو ظاہر کر دیں. دوسرا معجزہ فرمائشی، جب قوم فرمائش کرتی ہے کسی معجزہ کے اور وہ معجزہ پیش ہو جائے، آ جائے، پھر نہ مانے تو پھر ان کی ہلاکت یقینی ہو جاتی. سمجھے؟ اس کو سمجھتے بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک فرمائشی معجزات کو تاخیر کیوں کرتا ہے، ان کو مؤخر کیوں رکھتا ہے. اللہ تمہیں وقتی طور پر ہلاک نہیں کرنا چاہتا، تمہیں ڈھیل دیتا کہ تاکہ ہوش کے ناخن لے لو، بصیرت سے کام لے لو. آڑے سمجھ میں آ گیا؟ چلیے گا مولوی صاحب. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اللہ کوئی آیت، کوئی معجزہ جیسے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو، یعنی آیتن مطلوبتن، فرمائشی معجزہ اللہ اتار دے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن یہ بیوقوف لا یعلمون تاخیر المعجزت، تاخیر الآیت، وجہ تاخیر، اس کی وجہ تاخیر کو جانتے بھی نہیں. یہ ہو گیا جی. اڑے شمبو کچھ بھلا نہیں پڑا جی. فرما رہتے ہیں پھر جانوروں میں کچھ سوجھ بوجھ ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب ہے. تم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، سمجھے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، ان کا حساب کتاب بھی ہم سے ہے، وہ سب رب کے محتاج ہے.
الا امم امثالکم فی الاحتیاج الی اللہ، جیسے کہ آپ اللہ کے محتاج ہے وہ بھی اسی طرح اللہ کے محتاج ہے، لیکن پھر بھی وہ بات کو سمجھتے، آپ نہیں سمجھتے۔ وما من دابۃ فی الارض علی الارض، زمین میں کوئی چلنے والا، زمین پر چلنے والا، یہ فی اللہ کے معنی، ولا طائر، کوئی پرندہ نہیں ہے کہ یطیر بجناح ہے جو اپنے پروں سے اڑنے والا۔ یہ یطیر بجناح ہے، یہ تاکید ہے مولانا، پرندہ ہوتا ہی پر سے اڑتا ہے، لیکن کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ منظور نے ایک کام جلدی کیا، طار منظور الی الصلاۃ، منظور اڑ پڑا، یہ مجازی معنی ہے، منظور اڑا نہیں، اجلت کو اور جلدی کو کبھی طار سے تعبیر کرتے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہاں پر یہ ہے کہ یطیر جب لایا تو اب وہ مجاز اس سے ختم ہو گیا، اب طے ہو گیا کہ بجنا ہے، واقعتاً یہ پرندے اڑنے والے، کچھ پلہ پڑ گیا۔ یہ تاکید میں کلمتہ فو الافیہ، بولو کلمتہ، میں نے اسے گفتگو کی کہ فو ہو الافیہ، اس کا منہ میرے منہ کے ساتھ ملا، کلمتہ بلسانی، میں نے اپنی زبان سے بات کی، تو آدمی کیا مقد سے بات کرتا کیا؟ بولو، کلام ہوتا ہی لسان سے ہے، مقد سے تو نہیں ہوتا، قانون سے تو نہیں ہوتا، پیشانی سے تو نہیں ہوتا، کلمتہ بلسانی، یہ بلسان ہے، تاکید ہے۔ یہاں بھی اسی طرح یطیر بجناح ہے، اڑے کچھ پہلے پڑا، احتمال مجاز کو ختم کرنے کے لیے۔ وما من دابۃ فی الارض، یہ مبتدا بنے گا، من زائدہ ہے کلام منفی میں، فی الارض یہ صفت ہے، ولا طائر، کوئی پرندہ یطیر بجناح جو اپنے پروں سے اڑنے والا ہو، یہ مبتدا ہو گیا، الا امم امثالکم، موصوف صفت مل کر کے یہ خبر بنیں گے، مگر وہ ساری تمہاری طرح امتیں ہیں، تمہاری طرح امتیں کس میں؟ فی الاحتیاج الی اللہ، اللہ کے خالق کے وہ بھی محتاج ہیں جیسے کہ آپ بھی ہیں، سمجھے؟ ما فرطنا فی الکتاب، لوح محفوظ میں شیئن، ہم نے کوئی چیز گھٹا کر کے نہیں رکھی ہے، ما فرطنا فی الکتاب شیئن، ہم نے کوئی، اللہ کا بھلا کرے، کوئی چیز گھٹا کر کے نہیں رکھی ہے، لوح محفوظ میں سب کچھ ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے کو جمع کر دیا جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کر دی، الذین مبتدا بنے گا، سمن، وہ بہرے ہیں، وہ اللہ کی آیات کو سنتے نہیں ہیں، وہ بکمن، اور یہ کہ وہ گونگے ہیں اور کبھی حق کو زبان پر نہیں لائیں گے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، کائنون فی الظلمات، تاریکیوں کے اندر ہے، یعنی نابینا ہے۔ دوسری جگہوں پر قرآن کہتا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہاں یہی چیز ہے، اس لیے فی الظلمات کو بعض لوگوں نے بکمن کی ضمیر سے حال بنایا، لیکن میں نے آپ کو حال نہیں بنایا، یہ تیسری خبر، سم بکمن کائنون فی الظلمات، اور اس سے مراد امیون ہے، سمجھے؟ جیسے کہ نابینا اندھیرے میں ہوتا ہے، یہ بھی اسی طریقہ پر ہے۔ الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کر دی، مبتدا ہو گیا، سمن، وہ بہرے ہیں، کبھی سماع حق نہیں کریں گے، وہ بکمن، اندھے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، کبھی یہ ہے کہ لا یتکلمون بالتوحید، توحید کو زبان پر نہیں لائیں گے، امیون فی الظلمات، یعنی کائنون فی الظلمات، نابینا ہے، کبھی توحید کی نشانیوں کو دیکھیں گے نہیں۔ اب سمجھو، من یشاء اللہ یضللہ، من یشاء اللہ ضلالتہ، اللہ تعالیٰ جس کی ضلالت کو چاہتا ہے تو یضلل ہو، اس کو گمراہی کے اندر دو چار کر دیتا ہے، ومن یشاء ہدایتہ، اور جس کو اللہ ہدایت چاہتا ہے تو یجعل علی صراط مستقیم۔ خیال کر لینا، تو یشاء کا مفعول جو ہے نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اگلے والا جزا اس پر دلالت کر رہا، من یشاء اللہ ضلالتہ اضلالہ یضللہ، ومن یشاء ہدایتہ یجعل علی صراط مستقیم۔ میرا ارادہ تھا سورہ فاتح میں تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا، یہ معتزلہ کا مذہب ہے، یہ اہل سنت کا مذہب ہے، یہ جبریہ کا ہے، یہ فلان کا ہے، لیکن آپ کے چہرے الگ ہو گئے۔ میرا ارادہ تھا کہ اصول فقہ بھی پڑھاؤں گا، سورہ فاتح میں تھوڑی سی گفتگو کر لی، لیکن اللہ کے فضل سے میں دیکھتا رہا چہروں کو، سمجھ میں نہیں آیا، تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا، میرا دماغ خراب ہے۔ لیکن اتنی سی بات مہربانی کرو، ومن یضلل ہو، خدا جس کو گمراہ کرے فلا ہادی لہ، اس کو ہدایت دینے والا نہیں، یہ جبریہ کا مذہب ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت اقدس مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے، ومن یضلل ہو، خدا جہنجے گمراہی جو حکم دے، اللہ جہنجے گمراہی جی، اللہ جس کی گمراہی کا حکم دے دے، فیصلہ دے دے، گمراہی کی طرف نسبت کرے، فلا ہادی لہ، اس کو ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ جبریت کی توڑ ہے مولوی صاحب۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں کہتا ہوں، ربا مجھے کچھ اس قسم کے علماء مل جائے، میں اصول فقہ، اس میں بلاغت، اور یہ کہ علم کلام کے مسائل سارے اس میں، لیکن کیا ہے وہ آپ نے دیکھا کہ یہ جزء مکانی ہے، سمجھے بھائی، جزء الانی نہیں ہے، جزء مکانی ہے،
سمجھے؟ وہ کہنے کہ جزء مکانی کیا ہوتا ہے؟ جی اس کا ایک مکان ہوتا ہے، سمجھے؟ وہ کسی مکان میں رہتا ہے کرائے پر، مہینے میں 6,000 روپے کرایہ دیتا ہے۔ جزء مکانی کیا ہوتا ہے؟ سمجھے؟ جزء مکانی قادیانی کے سارے اعتراضات اسی پر ہیں، صحیح منطق کے۔ وہ خنزیر کا بچہ، وہ اتنا تو اس نے منطق پڑھا، لیکن یہاں ہمارے علماء کرام وہ جزء مکانی کو کہتے ہیں جزء مکانی، سمجھے بھائی؟ تو اب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد واہ پورا یوسف زلیخا استاد جی نے پڑھایا، ختم کیا تو شاگرد نے کہا آپ کی بڑی مہربانی، بڑی خوشی ہوئی آپ نے مہربانی کی، بس سمجھایا ہم نے بہت سمجھا، لیکن یہ بتاؤ کہ زلیخا مرد تھا یا عورت ہی تھی؟ سمجھے بھائی جان؟ ہے میرے مولا، والذین کذبوا بآیاتنا الذین مرفوع محل مبتدا بنے گا، کذبوا بآیاتنا یہ الذین کی صلہ، سمن وہ بہرے ہیں، لا یسمعون الحق، بکمن وہ گنگے ہیں، لا ینطقون بالحق، اور عمی فی الظلمات اور تاریکیوں کے اندر ہیں یعنی نابینا ہے، اور لہذا یہ ہے کہ لا یرون عجائب قدرت اللہ، اللہ کی قدرت کے عجائب ان کو نظر نہیں آتا۔ من یشاء اللہ ضلالتہ، اللہ جس کے اضلال کو چاہے یضللہ اس کو گمراہی کی طرف نسبت کر لیتا ہے، گمراہی میں اللہ اس کو داخل کر لیتا ہے، گمراہی کا حکم دیتا ہے۔ ومن یشاء ہدایتہ، اللہ جس کی ہدایت کو چاہے تو یجعل علی صراط مستقیم۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، مولانا یہ ارأیتکم یہ کم لا محل له من الاعراب، اور جب حمزہ استفہام جب رویت پر داخل ہو جائے، نہ وہ رویت العین ہوتا ہے نہ رویت القلب ہوتا ہے، بلکہ وہ اخبرونی کی معنی میں ہوتا، بات ہی ختم۔ لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے۔ قرآن میں جہاں پر رویت پر حمزہ استفہام آ جائے تو نہ وہ رویت العین ہے نہ وہ رویت القلب ہے، بلکہ بے معنی اخبرونی۔ ارائیتکم قل ان ارائیتکم قل ارائیتکم اخبرونی، مجھے بتا دو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا قیامت تمہارے پاس اچانک آ جائے، فرماتے ہیں اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو فدعو غیر اللہ کو پکار کر کے تو دکھاؤ۔ ان کنتم صادقین فدعوا غیر اللہ کو پکارو، تم بتاؤ کہ کس کو پکارو گے اگر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا یہ کہ تمہارے پاس یہ کہ قیامت آ جائے، غیر اللہ تدعون، کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے اگر سچے ہو؟ ان کنتم صادقین فدعوا غیر اللہ، تو پہلے والا جو ان اتاکم جو شرط ہے اس کے لیے بھی اللہ آپ کا بلا کری ہے کہ یہ سی اثر ہے، ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ فاخبرونی، مجھے یہ بتاؤ اغیر اللہ تدعون، فاخبرونی مجھے بتا دو اغیر اللہ، خیال کر لینا ٹوپی نگر سے استاخو بڑھ بچے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ جنے دو، بلکہ بتاتے ہیں بل ایاہ تدعون، بل تدعون ایاہ یعنی اللہ، بلکہ اللہ کو تم پکارتے ہو، فیکشف، پس وہ ہٹا دیتا ہے، ما اس عذاب کو کہ تدعون اللہ الیہ، جس کی طرف تم نے اللہ کو بلایا ہے، انشاء اگر چاہے اللہ اس کو ہٹاتا ہے، وتنسون ما تشرکون، اس وقت پارٹنروں کو تم بھول جاتے ہو، بڑی بڑی مصیبتوں میں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، اوئے شمبو، انسان بڑا شوم ہے، اچھی چیز کی پہچان یہ ہے کہ انسان کو آزاد چھوڑ دو، غیر اختیاری طور پر وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے، اس کی زبان پہ آ جائے۔ اماں سے آپ کی لڑائی ہے، امی جی سے میری لڑائی ہے، میں نے اپنی امی سے لڑائی کی، میں اس سے بات بھی نہیں کرتا، اور کسی جنگل میں ڈاکو نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے مار رہے ہیں، ہائے میرے اماں، ہائے میری اماں، کوئی بھی نہیں کہتا ہے میری بیوی، ہائے میرے چچا، ہائے میری ماموں، کوئی بھی نہیں کہتا، سب کو ان کے کیا کہتے ہے میری اماں، ہے میری اماں۔ اچھی چیز کی پہچان یہی ہے کہ بے کسی میں خود بخود آٹومیٹک طور پر یاد آ جائے، سمجھتے ہیں؟ اور جب آغا خان اور لیاقت اسپتال اور سول اسپتال، جنا اسپتال جب جواب دے دے کہ یہ سیٹھ مرے گا کوئٹہ والا، یہ مرے گا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، سیٹھ کا حال یہ، تو پھر کہتے وکیل من راق، ہے کوئی دم کرنے والا، اس وقت ملا یاد آ گیا، کوئی باجوے کو نہیں بلاتا، کوئی امیر المومنین حضرت عمران خان دامت برکاتہم و خباساتہم، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کوئی بھی نہیں بکاتا، آپ کو سمجھ آیا نہیں ہے؟
دیکھو غیر اختیاری چیز، یعنی اچھی چیز کی پہچان یہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر وہ خود بخود یاد آ جاتا ہے. سمجھے؟ مشرکین ہیپاٹائٹ سی کے لیے وہ کسی کو بلاتے ہیں، بی کے لیے بلاتے ہیں. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ چھوٹے چھوٹی بیماریوں کے لیے پیروڑے انہوں نے بہت سے رکھے ہیں. لیکن بڑی مصیبت میں مشرک بھی جانتا ہے کہ حضرت اقدس کلندر بابا مجھے اندر تو دریا میں کر سکتا ہے لیکن بچا نہیں سکتا. اب کلندر کو دمادم مست کلندر، پھر پورا اندر پھر دریا میں جاؤ مست کلندر، وہ بھی سمجھتے ہیں. اس لیے قرآن کہتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بريح طیبة وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین. کافر بھی اس موقع پر مولانا بڑی مصیبتوں میں غیر اختیاری طور پر وہ اللہ کو پکارتا ہے، کوئی لات اور عزا کو نہیں پکارتا. سمجھے؟ فلما نجاہم الی البر، اور جب خشکی پہ میں اللہ ان کو پہنچا دیتا ہوں، اذا ہم یشرکون، وہی کتے کے پچھے. سمجھتا ہے؟ وہ واپس کہتے ہیں. سمجھے؟ اس لیے جیسے ہمارا بلوچ کھجور پہ چڑھ گیا نا، او کرتے کرتے کر اوپر چڑھ گیا اور اب نیچے اتر نہیں سکتا. رب تو منی سر احسان پہ کنے اللہ پر تو من گو کے کشاں تو منی سر رحم پہ کریں، اللہ میرے اوپر رحم کرو، گائے ذبح کر دوں گا. ایسے کرتے اللہ تو منہ سلامت پہ کن، بس سلامت منہ بھی رسانے، اللہ سلامتی کو منہ بھی رسانے، اللہ مجھے سلامتی کے ساتھ گو کے کشاں پرتا ہوں، آپ کے لیے گو کو ذبح کروں گا، گائے ذبح کروں. ایسے کرتے جب نیچے جب بلوچ پہنچ گیا یہ کچھ محبتی کوشش آتا ہوں تو منا کچھ ایسے بچائیں تک کہتے میں اپنی کوشش سے آیا، اس طرح چمٹ کر تو نے مجھے کہاں سے بچائیں، اس لیے گو کو کچھ بھی نہیں ہے. بولو یہ تو میں اپنی کوشش سے آیا سمجھ نہیں ہے. اس بلوچ کو، اس پٹھان کو کون سمجھا میرے بھائی؟ انسان یہی ہے، انسان تو اسی طریقے پر ہوتا ہے. سمجھے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں ان اتاکم عذاب اللہ کا عذاب آ جائے، اوتتکم الساعۃ، قیامت آ جائے، فاخبرونی، مجھے بتا دو، فاخبرونی مجھے ارائیتکم، ما قبل دال علی الجزا ہے، فاخبرونی اغیر اللہ تدعون، تم غیر اللہ کو پکارو گے. اس وقت تو کوئی بھی غیر اللہ کو نہیں پکارتا. ان کنتم صادقین فادعوا غیر اللہ، اگر تمہارا ہر مسئلہ غیر اللہ حل کرتا ہے اس کو پکارو. بل تدعون اللہ، بل ایاہ، بل اللہ تدعون، تم اللہ کو پکارتے. فیکشف اللہ، اللہ ہٹا دیتا ما اس عذاب کو کہ تدعون الیہ، جس کی طرف تم نے رب کو پکارا، انشاء اگر اللہ چاہتا. وتنسون، تم بھول جاتے ہو، ما اپنے تمام پارٹنروں کو کہ تشرکونہ باللہ، اللہ کے ساتھ جن کو تم کو شریک کرتے ہو. ہو گیا مولانا؟ یہ ہو گیا. اس کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ مشرکین، اپنے مشرکین کے زمانوں کو نہ دیکھو، پرانے مشرکوں کو بھی دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا. میرے نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ كَائِنِينَ مِّن قَبْلِكَ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ویسے متعلق کر دو، آپ سے پہلے بہت سے امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجا ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے سختی کے ساتھ ان کو گرفت کر دیا. وَالضَّرَّاءِ، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ وہ باز آ جائیں گے. لیکن فلولا تضرعوا اذ جاءهم بأسنا، لیکن جب ان پر سختی آ گئی، کیوں اللہ کے سامنے گریہ وزاری انہوں نے نہیں کی؟ لولا تحزیز کے لیے، توبیخ کے لیے، تحزیز کے لیے، اس کا اصل محل تضرع ہے. لولا تضرعوا اذ جاءهم بأسنا، تو اس لیے اذ جاءهم یہ ظرف بنے گا تضرع کے لیے، خیال کر لینا. سمجھ رہے ہیں؟ لولا تضرعوا اذ جاءهم بأسنا، کیوں اللہ کے سامنے گریہ وزاری نہیں کی جب اللہ کا عذاب ان کے پاس آ گیا، سختی آ گئی. ولکن قست قلوبهم، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، شیطان ان کے عمل کو ہمیشہ ان کے سامنے آراستہ کر کے پیش کرتا ہے. وزین لهم الشیطان اعمالهم یا معمولاتهم، ما موصول ہوگا تو معمولات اور ما مصدری ہوگا تو اعمالهم. وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان ہمیشہ برے عمل کو بھی اچھا پیش کرتا ہے. برے عمل کو آپ باور کریں یا نہ کریں، سمجھے، آپ باور کریں یا نہ کریں، خدا کی قسم ہمارے ساتھیوں کو پکڑ کر کے، سمجھے، علماء کو پکڑ کر کے ان کی داڑھی میں بھی تھوکتے ہیں، داڑھی میں تھوک کر کے، اور کہتے بلا اپنے اس رب کو، کہاں ہے تمہارا رب، کہاں ہے وہ، اس کی گرفت.
سمجھے، اور حوروں کو بلاؤ. پھر کسی ایک بہیا قسم کی خواتین آتی ہے، نرسیں آتی ہیں ان کے سامنے، کہتے ہیں کہ ہمارے حور تو یہ ہے، تمہارا محمد کوئی حور لے کر کے آ جائے. سمجھے، اس طرح بھی ہوا ہے. بہت سے علماء کی پٹائی کر کے، سمجھے میں نے کو، اور پٹائی کر کے بلاؤ فضل الرحمان کی فلاں کو یہ کریں، فلاں کو یہ کریں. سمجھے بھائی جان، یہ اس طریقے پر ہوتا رہتا ہے. مول صاحب، یہ جو سیکولرزم جو نیا آ جاتا ہے وہ اس طریقے پر اللہ کے مذاق اڑا رہے. سب نہیں ہے، ایک طبقہ یہ ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں ایک بورچی تھا، اور وہ میں سبق پڑھاتا جیسے دور حدیث میں، چونکہ میرا کوئی گھنٹہ فارغ نہیں ہے، لیکن کبھی 5 منٹ کے لیے، 2 گھنٹے کے بعد فارغ ہو گیا، 3 گھنٹے کے بعد 5 منٹ کے لیے چلو چائے پی لیتے ہیں. تو وہ بورچی جو ہے نا میری چاپی کرتا تھا. سمجھے، میں جا کر کے کمرے میں، ارے چائے پیارے سونے چائے پلاؤ، تو وہ میری چاپی کرتا. سمجھے، تو چاپی کر کے ایک دن میں نے اس کو دیکھا وہ رو رہا ہے. تو میں کہیں نکل جاتا، وہ روتا ہے. میں نے کہا ارے چھاجے کرے، کیوں رو رہے ہو؟ بورچی کو کہا. اور اس نے کہا کہ استاد جی اللہ کی قسم آپ سے مجھے جتنی محبت ہے میں بیان بھی نہیں کر سکتا. خدا کی قسم اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. میں نے کہا اللہ جزا خیر دے، محبتوں کو چھوڑو، چائے پلاؤ. سمجھے، وہ رو رہا تھا. میں نے کہا روتے کیوں ہو؟ تو جو بات بتائی وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم چاپی کرتے تھے. میں ان کے مدرسے کا بورچی تھا، ان کی چاپی کرتے تھے. سمجھے، اور اس کی قمیص ہم نے اٹھائی، کچھ تیل مالش کرتے ہوئے قمیص اٹھائی تو دیکھا اس کے پیٹھ پر زخم تھے. سگریٹ کے جلے ہوئی جگہ ہیں، دوسرے زخم ہیں. تو ہم نے حضرت اقدس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو آ گئے. انہوں نے کہا اللہ کے لیے کسی کو بتاؤ نہیں، ان کو چھپاؤ، یہ چیز ظاہر نہیں کرو، چھپاؤ. تو اس نے یہ مجھ سے یہ بیان کیا اور رونے لگے. کہتے کہ ہم نے حضرت سے کہا کہ نہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جیلوں میں سریوں سے میری پٹائی کی اور سگریٹ جلا جلا کر کے میرے جسم پر داغ دی. اور ایک نئی چیز آپ کو بتا دوں، پتہ نہیں حضرت اقدس کے بھائی بھی اس کو سن کر کے وہ تصدیق کریں گے یا نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ حضرت جب جیل میں رہے، کئی دفعہ جیل میں رہے، اور ایک دفعہ جیل سے جب آ گیا تو اس نے اپنی گھر والیوں سے کہا، ان کی گھر والی 2 تھیں، ان سے کہا کہ چاہو تو ہمارے پاس رہو، چاہو تو میری طرف سے تم کو چھٹی ہے. اس لیے کہ ایک مرد شوہر جو جنسی خواہش کا جن کا جو سلسلہ ہوتا ہے میں ختم ہو چکا ہوں. اور کہا کہ جیل کے اندر اتنے بڑے بلاک ہمارے نفس کے ساتھ باندھ کر کے ہمیں پٹائی کرتے تھے کہ دوڑو ابھی. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ تو ہوتا رہتا مولوی صاحب. سمجھے، تو انہوں نے کہا کہ بس ہماری مردانگی بھی انہوں نے ختم کر دی. آئے سمجھے، ہے وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم، وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رولانے والے. تو رولا لے، کتنے رولا لے. سمجھے، آپ ایک چیز آپ دیکھ لو، جو طاغوتی قوتیں ہیں جو علماء کو اور اہل علم کو کچلنا چاہتے ہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ سب کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے. سمجھے، سب کے سامنے قرآن رکھا ہوا. آپ یہ بتاؤ طاغوتی قوتوں کی نسل بڑھتی ہے ان کی یا علماء کی؟ علماء کی بڑھتی. یہ ان نشانے کا ہوا الابتر، تیرا دشمن اس کی یہ ہے کہ نسل اس کی ختم ہو جائے گی. سمجھے، یہ بڑے لوگ، کسی کا 1 بیٹا ہے، کسی کے 2 ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں اس کا اپنا ہے یا کسی اور کا. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ میرا وہ رب ہے، یہ میرا وہ رب ہے کہ بڑے ظالم پاکستان کے اندر آ گئے. آج اللہ نے ان کی نسلوں کو تباہ کر دی. وہ نسل نہیں ہے، موسوں کی حرامی نسلیں، ان کی طرف اللہ آپ کا بھلا کرے. ہے سمجھ میں؟ اس لیے ظلم ہے مولانا، الظلم ظلمات یوم القیامت ہے. ظلم ہے. ظلم اللہ کافر پر بھی برداشت نہیں کرتا کہ کسی کافر پر بھی آپ ظلم کریں. جہاد کے اصول ہے، شرائط ہے، میرے نبی کی ہدایت کی روشنی میں وہ جہاد جنگ لڑی جائے گی. ویسے اس کی اجازت نہیں. ویسے اگر کبھی زیادتی ہوتی ہے تو محمد کے آنسو بھی آتے ہیں اور آپ بھی ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد نے جو کچھ کیا رباں میں بیزار ہوں اس سے. یہ بخاری کے اندر موجود ہے. اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا. سمجھے، خالد بن ولید نے، میں محمد اس سے بیزار ہوں، میں اس کا جواب نہیں دوں گا، اے اللہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ہے مولوی صاحب، ظلم ہے. اللہ فلولا تضرعوا،
کیوں اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے؟ اس جاہم باسنا، جب مصیبت، ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے یہ ہے کہ دل سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان، شیطان ہمیشہ برے اعمال کو، ما کانوا یعملون، ان کے اعمال کو خوبصورت پیش کرتا ہے۔ شراب پیتا ہے، شراب بہت اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ زنا کرتا ہے، زنا سے اچھی چیز اس کے ہاں ہے ہی نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بے حیائی پہ ناچتا ہے، اس سے کوئی اچھی چیز نہیں۔ آپ نے دیکھا بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ جو بہت ہی خاندانی لوگ ہیں، سمجھے، سمجھ میں نہیں آتا کیسے خاندانی لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک میراسی تبلا والا، ڈمبک 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 ٹم ٹم بنک ٹم بن ٹم بنک ٹم بن ٹم بنک ٹم بن ٹم بنک ٹم بن، مقدم کی اس طرح، سمجھے، بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی 20 گریڈ کا ہے، کوئی 25 گریڈ کا، نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں ہے؟ اتنا ڈرتے ہو، بغیرت ہو، نہیں دیکھا ہے سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارے ملک کے ایک صدر صاحب، اس کی بیوی، وہ امریکہ میں گئے تو ناچ رہے تھے، نہیں دیکھا؟ سمجھے، غریب کے بچے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں اگر کروڑ روپے دے دو ایسے بے غیرت ہو کر کے ناچیں گے نہیں۔ کروڑوں روپے دے دو، غریبوں کی اولاد ہے، لیکن غیرت اللہ نے دی ہے، حیا دی ہے۔ بے شرم نہ پیدا ہوئے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں۔ غریب کی جو قیمت ہوتی ہے اس کا کوئی کہیں برابر کوئی مقابل بھی نہیں ہے۔ غریب کو جو اللہ نے غیرت دی ہے، ایسے بے غیرت کبھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذکروا به، جب انہوں نے بھلا دیے ما، اس توحید کو یا ان حالات کو کہ ذکروا به، جن کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی، اس کو بھلا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تھوڑی سی تنگی کر دی کہ بھائی اللہ کی طرف رجوع کریں گے، بھائی بیماریاں آتی ہے، سختیاں آتی ہیں، آدمی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فلما نسوا، جب وہ بھلا دیے انہوں نے، ما، ان سختیوں کو کہ ذکروا به، جن کے ساتھ ان کو نصیحت ہو گئی تھی، رزق تھوڑا سا تنگ ہو گیا، سمجھے، مصیبت، تو اس کو بھلا دیا انہوں نے، پھر بھی اللہ کی طرف رجوع، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے، صحت ہے، رزق ہے، تندرستی ہے، سب کچھ آ جاتے ہیں، پھر مست ہوتے ہیں، حتی اذا فرحوا، پھر یہاں تک خوش ہوتے، بما اوتوا، ان نعمتوں پر جو ان کو دی گئی ہے، تو پھر تو اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اخذناہم بغتۃ، اچانک ان کو پکڑ لیتے، اخذناہم اخذ بغتۃ، حال بنائیں گے یا مفعول مطلق، فاذا ہم مبلسون، اب یہ مایوس ہوتے کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، سمجھے۔ فقطع دابر القوم الذین، یقطع کے معنی میں ہے جب یہ بدماشیاں کرتے ہیں تو فقطع دابر القوم الذین ظلموا، مشرک قوم کی ہے کہ جڑ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین علی قطع دابرہم، بولو والحمد للہ رب العالمین علی قطع دابرہم، یہ حمد شکر کے معنی میں ہے۔ یہ حمد شکر، آپ کی کتابوں کے ابتدا میں جتنے بھی حمد آتے ہیں وہ شکر کے معنی ہوتے ہیں، لیکن آپ کی چونکہ چشمہ آپ نے لگایا نہیں، کتابوں کے مقدمے میں جتنے بھی حمد ہوتے ہیں وہ شکر کے معنی میں ہوتے ہیں، اور شکر وہ ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں نعمت ہو، وہ حمد شکر کے معنی۔ یہاں بھی یہی ہے کہ کافر کی تباہی سے مجھے اللہ کو خوشی ہو جاتی ہے، شکر ہے، جیسے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یہ حمد شکر کے معنی میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یا جیسے کہ کیا کر دیا، چھینک آ گیا، تو میں کہتا ہوں الحمدللہ، آپ کہتے ہیں کہ یرحمک اللہ، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ یہ حمد شکر کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ناک سے روح نکل جاتی ہے، شکر ہو گیا کہ میرے چھینک تو نکل گیا، روح نہیں نکلی، آیا سمجھ؟ یہ شکر کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں بھی کافر کے مرنے سے مجھے اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، کافر لوگوں کے اور مشرکین کی جڑ کو کاٹا جاتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، کافر کی ہلاکت پر، اس قسم کے لوگوں کی ہلاکت پر مجھے اللہ کو خوشی ہو گئی۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، یہ بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ لے جائے تمہاری قوت سامعہ کو، وابصارکم، تمہاری قوت بصارت کو، وختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ تم کچھ بھی سمجھ نہ سکو، تو یہ بتاؤ فمن الہ غیر اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ، یاتیکم بھی، اے یاتیکم بما اخذ منکم، یہ بھی سے سمع، بصر اور اللہ کا قلب، یہ سارے مراد ہے۔ تو ہے من الہ غیر اللہ، من بنے گا استفہامی مبتدا، غیر الہ
الہ موصوف غیر اللہ اس کے لیے صفت ہے. یاتیکم بھی یہ پورا جملہ بھی صفت بنے گا یا خبر بنیں گے. یاتیکم بما اخذ منکم، بولو یاتیکم بما اخذ منکم. ہے بتا دو ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری قوت سامیہ کو قوت باصرہ کو لے جائے اور تمہارے دلوں پر ایسا مہر لگا دے کہ تمہیں کچھ سمجھ میں نہ آ جائے، یہ ہو گیا شرط. فمن الہ غیر اللہ، یہ دال علی الجزا ہے چونکہ من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ ہے کوئی معبود. یاتیکم بھی جو تمہارے پاس لے کر کے آ جائے، بھی اے بما اخذ من سمعکم و بصرکم والختم علی قلوبکم. یہ بما اخذ کے معنی میں ہاں ہے. انظر کیف نصرف الآیات، میرے پیارے غور کر لو دیکھ لو. انظر کیف نصرف الآیات، کیسے پھیر پھیر کر کے ہم اپنے آیتیں بیان کرتے. ثم هم یصدفون، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے. یصدفون یورزون کے معنی میں. ثم هم یصدفون قل ارأیتکم، اخبرونی کے معنی میں ہوگا جو میں نے آپ کو بتا دیں. ان اتاکم عذاب اللہ بغتتاً، اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آ جائے، او جہرتاً یا آمنے سامنے کھل کر کے آ جائے. فلا یہلک احد الا القوم الظالمون، اس لیے کہ استفہام نفی یکون متضمنا، استفہام یکون متضمنا معنی نفی کے معنی. هل یہلک معنی لا یہلک احد، کوئی بھی اللہ آپ کا بھلا کرے پھر ہلاک نہیں ہوگا. الا القوم الظالمون، ظالم اور مشرک ہلاک ہو جائیں گے. ہو گیا مولانا. باقی نبی کی بات کو کوئی نہ مانے، ہم حجت تام کرنے کے لیے نبی بھیجتے. وما نرسل المرسلین، نبیوں کو نہیں بھیجتے مگر الا حال کونہم مبشرین بالجنت ومنذرین بالنار، اور جہنم سے ڈرانے والے. فمن آمن، جو ایمان لائے گا، واصلح، اور اپنی حالت کو ٹھیک کر دے گا. فلا خوف علیہم، چونکہ من مفرد ہے تو اس لیے آمن اصلح، لیکن معنوی طور پر جمع اب اس کا جزا. فلا خوف علیہم، آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا هم یحزنون علی ما فاتهم من الدنیا، جو دنیا ان سے چھوٹ گئی اس پر یہ ہے کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کر دی، یہ مبتدا ہو گیا. یمسہم عذاب جہنم، العذاب عذاب جہنم، ان کو یہ ہے کہ چھو لے گا. بما کانوا یفسقون، ان کی بدماشی کی وجہ سے. بما کانوا یفسقون. باقی میں نے آج تک کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے جو انسانیت کے منافی ہو، نبوت کے منافی ہو اور الوہیت کا تقاضا کرتا ہو. میں نے کبھی الوہیت کا، تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ میں اللہ کا قاصد ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، محتاج ہوں، تمہیں اللہ سے ملانے کے لیے آیا. میں نے الوہیت کا اور الہیت کا معبود ہونے کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے کبھی نہیں کہا اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں. ولا عالم الغیب، نہ غیب جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں نے تم سے کہا کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پیروی کرتا کسی چیز کی مگر الا ما یوحی الی، وہی کہ میں کسی درخت کی پیروی نہیں کرتا، کسی بت کی پیروی نہیں کرتا، کسی گھلڑ خان کی پیروی نہیں کرتا. ان اتبع لا اتبع احدا، میں کسی کی پیروی نہیں کرتا الا ما یوحی الی، مگر اس قرآن کی جو میرے طرف وحی ہوتی. اب تم بتاؤ، قل هل یستوی الاعمی، نابینا جیسے کہ تم لوگ ہو، والبصیر، بینا جیسے کہ میں ہوں، کیا یہ دونوں برابر ہوتے ہیں؟ قل هل یستوی الاعمی، جو توحید سے نابینا ہے وہ، والبصیر، جو توحید کے اندر بصارت رکھتا ہے میرے جیسے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ کبھی قضیہ بالکل واضح جواب ہے، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. فرماتے ہیں کہ اتسمعون فلا تتفکرون، الا تسمعون فلا تتفکرون، سنتے نہیں ہو، سوچتے بھی نہیں ہو، تاکہ بات تمہارے سامنے واضح ہو جائے. سنتے نہیں ہو، سوچتے بھی نہیں ہو. اب یہاں پر دیکھ لو میرے دوستو، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، سمجھے؟ یہاں پر لا اقول کہا، یہ طے شدہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے؟ یعنی کوئی الوہیت کا کوئی دعویٰ نہیں کرے گا. یہاں پر لا اقول کہا. ولا اقول لکم انی ملک، یہ بھی مسئلہ اتنا مشکل نہیں تھا، برخلاف غیب کا کہ غیب کے دعویٰ نجومی بھی کرتے تھے، غیب کے دعویٰ نجومی بھی کرتے تھے، اس لیے وہاں پر لا اقول نہیں کہا، بلکہ صاف صاف تاکید کے ساتھ کہا ولا اعلم الغیب، میں کبھی بھی غیب نہیں جانتا. ارے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، ہر ایک کے ساتھ لا اقول لگایا لیکن اس کے ساتھ نہیں لگایا. سمجھے؟ غیب کے دعویٰ کرنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں، سمجھے؟ جیسے کہ ہمارے پیروں کو، کہاں گیا پیر؟ کدھر ہے؟ یہ ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ کشف ہوتا ہے ان کو، لیکن اس سے کشف سے پتہ کرو تمہارے پیٹ میں کتنے کلو ٹٹی ہے، بالکل ٹھیک بتانا، کمی بیشی نہیں بتانا، سمجھے؟ اور ٹھیک بتا دینا کہ کس ٹائم پہ آپ کو پیشاب پاخانہ لگے گا، اس کا ٹھیک وقت بتا دو،
سمجھ رہی میں کہ اس قسم کے ان کو کشف بھی ایسا ہوتا ہے، سمجھ رہی میں کہ ان کو اس قسم کے کشوفات ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے ایک نے کہا کہ میں غیب جانتا ہوں. پٹھان نے اٹھایا، جوتا اٹھایا پٹھان نے، کہا بولو خوچا تم بولے گا ہمارا دل میں کیا ہے؟ خوچا تم غیب جانتا ہے، بولو ہمارا دل میں کیا ہے؟ ہمارا دل میں کیا ہے؟ ہمارا دل میں کیا ہے؟ تم کو مارنے کا یا نہیں مارنے کا؟ اب وہ حیران ہو گیا. اگر میں کہتا ہوں تمہارے دل میں مارنے کا تو پٹھان نہیں مارے گا، سمجھے؟ اور میں کہتا ہوں کہ نہ مارنے کا تو پٹھان کا میں کس کر کے ماروں گا. اس کے جو ہے نا کشف کو ہر صورت میں غلط قرار دینا. حیران ہو گیا، دب کر کے پٹھان نے اس کی پٹائی کیا. کتے کا بچہ، تمہیں ہر چیز کا کشف ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ ہوتا ہے. اللہ پاک ان پٹھانوں کو جزائے خیر دے. سمجھ شریف میں ہے کہ واقعتاً بعض لوگوں کو اس قسم کے، سمجھے، یہ بہت اچھے طریقے سے یہ لوگ پٹھان لوگ سمجھاتے ہیں، سمجھے؟ پٹھان اور بلوچ یہ مسئلہ خوب اچھا سمجھاتے ہیں، سمجھے میں؟ بعض اس قسم کے شیاطین لاتوں کے بھوت باتوں کے نہیں مانتے، لاتوں کی بھوت باتوں کے نہیں مانتے. وہ ایک آدمی کہتا ہے میں خدا ہوں، اللہ ہوں. پٹھان نے کہا کہ تم کیا کرتا ہے؟ تم صرف بارش برساتا ہے یا ہوائیں تم لاتا ہے؟ کہتے ہیں ہوائیں ہم لاتا ہے. کہتا ہے رزق بھی تم دیتا ہے؟ کہتا ہے دیتا ہے. کیا زندہ تم کرتا ہے؟ کہتا ہے ہم زندہ کرتا ہے. مارتا بھی تمہیں؟ کہا بچہ تم دیتا ہے؟ کہا دیتا ہے ہم بچہ بھی. خوشی تم دیتا ہے؟ کہا غم بھی تم دیتا ہے. کہا انسانوں کو صرف تم مارتا ہے زندہ کرتا ہے یا حیوانوں کو؟ کہا نہیں میں تو عام خدا ہوں، میں حیوانوں کو بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. کہتا ہے استاپا دغا دغا دغا، میرے بچوں کے ایک بھینس تھی، کل پرسوں وہ مر گئے، میں تلاش کر رہا تھی اس کو کس بے غیرت نے مارا. ہمارے غریب آدمی، ہماری ایک بھینس تھی، سمجھے بھیا، کل پرسوں مر گئے، میں حیران ہو گیا، ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے، سمجھے بھیا. اور تیرے جیسے بغیرت نے کتے نے مارا، تیری خیر نہیں. وہ پٹھان نے کس کر کے وہ مارا، دوسرا مارا. کہتے میں تو تلاش کر رہا تھا کہ ہمارے بھینس کو کس نے مارا. صحیح ہے بابا، سبحان اللہ. آج تو جمعہ، آج تو جاؤ شب جمعہ. مولوی صاحب نے کہا کہ شب جمعہ میں اگر کوئی آدمی اپنے گھر پہ جاتا ہے، اپنی جنسی خواہش پورا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ پاک جو بچہ پیدا کرتا ہے وہ بچہ مجاہد پیدا ہوگا. شب جمعہ میں جو آدمی اپنے گھر پہ رہے، اپنی حرم محترمہ سے اپنی خواہش پوری کرے، کیا ہوگا؟ جو بچہ پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مجاہد. ادھر سے ایک آدمی اٹھ گیا، اس نے کہا مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خدا کی قسم میں حیران تھا ایک زمانے سے یہ تبلیغ میں مجاہد کیوں نہیں ہے. میں حیران تھا یہ تبلیغی میں کیا ہے، کوئی مجاہد کیوں نہیں ہے. آج پتہ چل گیا شب جمعہ میں یہ مدنی مسجد میں ہوتے ہیں، سمجھے بھائی. اور آپ کہتے ہیں شب جمعہ میں کوئی کرتا ہے تو سمجھے ہم بستری کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بچے ہوتا ہے. شب جمعہ میں کیا ہے، یہ ہوتے ہیں مدنی میں. اس لیے میں حیران تھا کہ ان میں مجاہد کیوں نہیں ہے، سمجھے. اڑے ہو گیا. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. یہ ہو گیا مولانا. وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم. یہ ہو گیا یہاں تک. انذر به ہی ضمیر کا مرجع قرآن ہے. قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرا دے جو اللہ ڈرتے اس بات سے ان يحشروا الى ربهم، خدا کے سامنے ان کو جمع کیا جائے گا. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی ولی اور حامی نہیں ہے، ولا شفیع سفارشی بھی نہیں ہے. ولی ولا شفیع یہ لیس کا اسم ہے، لہم خبر مقدم ہے، من دونہ حال مقدم بنے گا ولیوں سے. لعلہم یتقون ان کو ڈراؤ تاکہ اللہ کو، لعلہم یتقون تاکہ یہ کہ جن چیزوں سے ان کو منع کیا جاتا ہے، یتقون یجتنبون اما نہوا عنہ من الشرک، جس شرک سے ان کو منع کیا گیا اس سے بچ جائیں. لعلہم تاکہ یہ بچ جائیں، لعلہم یتقون بچ جائیں. فرماتے کہ ان شرک سے. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. حضرت کو یہ بتایا گیا تھا کہ چھوٹے لوگوں کی مجلس الگ ہو اور بڑے سنڈے ان کی مجلس الگ ہو. تو فرمایا کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم، آپ نہ دھتکاریں ان کو، الذین یدعون ربهم جو اپنے پروردگار کو یہ کہ پکارتے ہیں غریبوں کو، بالغداۃ والعشی صبح شام دوپہر شام، یریدون وجہہ یہ یدعون کی ضمیر سے حال بنے گا، در حال کہ وہ اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ما علیک من حسابہم من شیء، ان غریبوں کے اعمال کی ذمہ داری حساب آپ پر نہیں ہے اور آپ کا کوئی حساب ان پر نہیں ہے. فتطردہم کہ آپ ان کو دھتکاریں گے، فتکون من
من الظالمین، تو پھر آپ ظالم شمار ہو جائیں گے، ظالم شمار ہو جائیں گے بطرد البصیر للأعمى، سمجھ رہی میں کہ آپ یہ کہ اس طریقہ پر یہ کہ ان کو دھتکاریں گے۔ یہ ہو گیا مولانا ما علیک من حساب، علیک کا خبر مقدم بنے گا، من شین یہ من زائدہ ہے، یہ مبتدا، من حساب اس سے حال مقدم ہے، وما من حسابک علیہم من شین اسی تدیر فتطردهم فانت تطردهم فتکون من الظالمین وکذالک فتنا۔ اس صورت کے اندر کذالک تقریباً 8 مرتبہ آئے گا، 7-8 مرتبہ۔ اس سے اللہ پاک یہ ہے کہ ان کو عقبات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عقبات، بڑی بڑی گھاٹیاں، سمجھے؟ اس قسم کے اللہ پاک قواعد بیان کریں گے۔ فتنا بعضهم، اسی طریقہ پر، کس طریقہ پر؟ جیسے کہ یہاں ان غریبوں کے ساتھ، ان فقیروں کے ساتھ ان کو آزمایا، ان بڑوں کو، اسی طریقہ پر۔ وکذالک فتنا بعضهم، اسی طرح متکبرین کو ہم فرماتے کہ متکبرین کو آزماتے ہیں ببعض، غریبوں کے ساتھ۔ فتوناً کائناً کذالک، یہ مفعول مطلق بنے گا فتنہ کے لیے۔ فتنہ بعضهم، متکبرین کو آزماتے ہیں ببعض، غریبوں کے ذریعے سے، فتوناً کائناً کذالک لیقولوا اہؤلاء، تاکہ یہ کہہ دیں، بڑے متکبر یہ کہہ دیں، اہؤلاء، یہ غریب لوگ، یہ وہ لوگ ہیں، من اللہ علیہم من بیننا، اللہ نے ان کو بزرگ بنایا، ان کو نبی بنایا ہے، تاکہ یہ کہیں الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شاکرین کو نہیں جانتا؟ اللہ شاکرین کو منتخب کرتا ہے۔ تم مالدار ہو کر کے پھر بھی غیر شاکر ہو، یہ غریب ہو کر کے شاکر ہے۔ میں شاکروں کو ہمیشہ اپنے جو میری نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، تو اصل نعمت پیسہ نہیں ہے، اصل نعمت ولایت ہے، بزرگی ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، اصل نعمت نبوت ہے جو میں ان کو دیتا ہوں، سمجھے؟ نبی کو، محمد رسول اللہ کو، یتیم کو بھی دیا۔ یہ بعالم بالشاکرین، یہ مبالغہ کے معنی میں ہے۔ لیقولوا، یہ فتنہ کے ساتھ متعلق ہوں، تاکہ یہ کہیں متکبر لوگ، ہؤلاء، یہ غریب لوگ، مبتدا، من اللہ علیہم من بیننا، اللہ نے ان پر احسان کر دیا، من بیننا، ہمارے درمیان سے۔ تو فرماتے کہ یہ کون سی بات ہے؟ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شاکرین کو جانتا نہیں ہے؟ بالکل ترکیب آسان ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، میرے پیارے، جب آپ کے پاس جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، غریب لوگ جب آپ کے پاس آ جائیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سلام مبتدا بنے گا، دعا کے معنی میں، اس لیے نکرہ مبتدا بنے گا، سلام علیکم، اے غریبو تم پر سلام ہو، ان کو استقبال کرو، ان کے اکرام کے لیے کہو، یہ سلام اکرام ہے۔ اور ایک سلام بائی کاٹ ہے، بولو، یہ سلام اکرام، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلام بائی کاٹ ہے ہمارے تمہارے۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میرے ابا سلام ہو، سلام مفارقت ہے، سلام مقاطعت ہے، سلام بائی کاٹ ہے، چل ابا میرے اور تیرے راستے جدا جدا ہے، وہ سلام مفارقت ہے۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ سلام مفارقت ہے۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلام بائیکاٹ ہے، مفارقت ہے۔ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، یہ سلام مفارقت ہے، اور یہ سلام اکرام ہے، بولو، سمجھے؟ یہ سلام مفارقت نہیں ہے، یہ سلام اکرام ہے، اور یہ سلام اللہ آپ کا بھلا کر، رفاقت ہے، مفارقت نہیں بلکہ سلام رفاقت، استقبل بچے۔ فقل سلام علیکم، ان سے کہہ دو اکرام کے طور پر سلام علیکم۔ کتب ربکم، جملہ استئنافیہ ہے، کتب ربکم علی نفسہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنی ذات پہ لکھ دیا ہے الرحمت بالمومنین، کہ مومنین کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رحمت ہوگا موحدین کے ساتھ۔ اس الرحمت سے بدل ہے، اور انہو میں ضمیر شان ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ، اللہ نے اپنے ذات پہ یہ لکھ دیا، اپنے فضل اور احسان سے لکھ دیا ہے رحمت بالمومنین، اور یہ رحمت ہے، اور ہم کیا ہے؟ انہو من عمل منکم سوءا، ہو ضمیر شان ہے، من عمل منکم سوءا، جو تم میں سے کوئی برائی کرے، بجہالت حال کونہ جاہلا، نادانستگی میں برائی کرے، ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد پھر توبہ کرے، واصلح حالہ، اور اپنے حال کو ٹھیک کرے، یہ من مبتدا ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ شرطیہ، فانہ غفور الرحیم، یہ جواب ہے اللہ آپ کا بھلا کر، اللہ غفور الرحیم اس کے لیے، یہ شرط و جزا مبتدا خبر مل کر کے پھر یہ خبر بنیں گے انہو کے لیے، پھر انہ اپنے اسم خبر سے مل کر کے یہ جنیدہ پترا بدل بنے گا، کس کے لیے؟ الرحمت سے بنے گا۔ اب مبدل منوں کو ہٹا دو، یہ کہو کتب ربکم علی نفسہ، اللہ نے اپنے فضل اور کرم کے پیش نظر لکھ دیا ہے، کیا لکھا؟ انہو من عمل منکم سوءا، رحمت کو ہٹا دو، کہ یہ خود بخود رحمت ہے، جو برائی کرے نادانستگی میں توبہ کرے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر دے، فانہو غفور الرحیم، رحمت آ گئی، تو الرحمت بھی تو وہی ہے، بدل مبدل منہ والی چیز آ گئی، اڑے ہو گیا؟
ٹیٹ رہنا استخوجن وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یہ دوسرا آ گیا نفصل الآیات، کھول کھول کر کے ہم آیتوں کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بیان تفصیلاً کائناً كَذَلِكَ لِيَظْهَرَ الْحَقُّ وَلِتَسْتَبِينَ نُفَصِّلُ کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا، واو آ گیا تو کیا کہو گے؟ نفصل الآیات تفصیلاً کائناً كَذَلِكَ، ہم اس طرح کھول کر کے بیان کرتے لِيَظْهَرَ الْحَقُّ تاکہ حق واضح ہو جائے، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ تاکہ مجرمین کا راستہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے واضح ہو جائے کہ مجرمین کا راستہ کون سا ہے اور حق کون سا ہے، اس لیے ہر چیز کو کھول کھول کر کے ہم بیان کرتے ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔